اصل جو راہ ہے وہ میری ہی ہے، تم ادھر ادھر جو بھٹک رہی ہو نا، یہ تمہارا رستہ نہیں ہے، تم نے میرے پاس آنا ہے، تم نے مجھے راضی کرنا ہے، جو میں نے بولا تم نے وہ کرنا ہے۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ تمہیں برا کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم پینڈو ہو، لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، یا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ ہر ٹائم اپنی بات ہی لے کر بیٹھ جاتی ہے۔ تم ان سب کو چھوڑ دو، یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، تم میرے پاس آ جاؤ میری پیاریوں پہ۔ جب میں نے اللہ پاک کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا اور جو مجھ میں غلطیاں تھیں میں نے خود کو ٹھیک کیا، میں نے کسی کو بلیم نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نواز دیں گے ہر اس شے سے اور ہر اس چیز سے جو تمہارا دل ترستا ہے اور جس کے لیے تم رات کی تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کر التجائیں کرتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا یقین رکھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کیسے مایوس ہونے دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل کی ہر دعا اور ہر التجا کو قبول و منظور فرما لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے چاہتے ہیں کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہو۔ ان آزمائشوں کے بعد جو ہے تمہارے لیے معجزات ہو جائیں گے، تمہارے صبر کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ ضرور دیں گے۔ کیوں نہیں کرتی تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین؟ پھر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہو، یقین اور توکل کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ اور پھر اگر تم نے سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو پھر بھروسہ بھی رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری ہر چاہت پوری کر دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ بس تم اس مناسب وقت کا انتظار کرتی رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگتی رہو۔ کوئی بھی چیز جو ہے وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، بس دعا ہے جو اس وقت کو تمہارے لیے پہلے لے آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتی رہنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی تڑپتا ہوا سسکتا ہوا نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تمہیں صبر کرنا سکھایا ہے، اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے رستہ نکال دیتے ہیں جہاں سے انسان بالکل نا امید ہو چکا ہوتا ہے۔ دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو خود ہی نہیں بہنے لگ جاتے، سر سجدے میں خود نہیں جھکنے لگ جاتا، تمہارے ہاتھ دعا کے لیے خود نہیں اٹھنے لگ جاتے۔ ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے تم یہ بات بھی سوچو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنے قریب کرنا چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں نماز کی توفیق دی ہے، دعا کی توفیق دی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں سجدے تک لے آئے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری سب دعائیں قبول کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا کرو، نماز کی پابندی کرو، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا کرو، دیکھ لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کے معجزات کر دیں گے اور تم حیران رہ جاؤ گی، بہت جلد خوش ہو جاؤ گی انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری آج کی جو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف سورہ یوسف سے ریلیٹڈ، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے بہنوں کی زندگی میں میریکل کیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میری پیاریوں آپ لوگوں کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمت نہ ہارا کریں، اور یہ جو میریکل سٹوریز ہمارے پاس بہنیں بھیج رہی ہیں اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے، کیونکہ ان کی ایک زندگی کی کہانی سے ہم لوگ کو اتنی ہمت مل رہی ہے، اور مجھ سمیت میں کہوں گی میری پیاریوں میں بھی ایک انسان ہوں، کبھی کبھار ٹوٹ جاتی ہوں کہ جب یہ میریکل سٹوریز آ رہی ہوتی ہیں تو اور دل کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتی رہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتی رہوں، اللہ پاک ہمیں بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ آج کے جو سوالات ہیں وہ آپ کے ساتھ شامل کرنا چاہوں گی۔ یہ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، اللہ پاک اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں آپ سب کو، آمین ثم آمین۔ ابھی میرا آپ سے کوسچن یہ ہے کہ آزمائش اور صبر کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم آزمائش میں ہیں یا صبر کر رہے ہیں؟ آزمائش صرف وہی ہوتی ہے جو اللہ پاک کے قریب کر دے۔ اور سیکنڈ کوسچن آپ ہی میرا یہ ہے مجھے اپنی نمازوں کی روٹین بتا دیں، آپ کس طریقے سے مینج کرتی ہیں؟ آپ فجر اور تہجد اور اشراق پڑھتی ہیں؟ تو آپ ہی مجھے اس بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتائیے گا۔
वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे मेरी प्यारी बहन, आमीन सुम्मा आमीन। जो आपका पहला सवाल है आजमाइश और सब्र से मुतल्लिक, मेरी प्यारियों थोड़ा सा हम इस बारे में डिटेल से बात करते हैं। जाहिर है ये सिर्फ एक सवाल नहीं होता, ये सारी प्यारियों के जहन में या जो मेरी बहनें मुझे सुन रही होती हैं उनके जहन में भी यही सवालात आ रहे होते हैं। तो मेरी प्यारी अगर हम बात करें आजमाइश की, तो आजमाइश वही है जो हमें अल्लाह सुब्हाने व तआला के करीब कर दे। और अक्सर ऐसी आजमाइश में जो है हम सबसे ज़्यादा जो है डगमगा जाते हैं और हम मायूस हो जाते हैं। अगर हम मायूस हो जाएंगे तो फिर क्या होगा मेरी प्यारियों, यही होगा ना कि वो आजमाइश को हम अपने ऊपर बोझ समझ लेंगे। ऐसा होता है मेरी प्यारियों, काफ़ी सारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आ जाती हैं। घर की तरफ से तंगी हो रही होती है, औलाद की तरफ से परेशानी आ जाती है, माँ बाप की तरफ से परेशानी आ जाती है, बहन भाइयों की तरफ से परेशानी आ जाती है। ये कभी कभार जो हम दुआ मांग रहे होते हैं उसकी तरफ से भी जो है अल्लाह सुब्हाने व तआला देख रहे होते हैं कि ये मेरा बंदा जो है इस आजमाइश में मेरे करीब होता है या मुझसे दूर हो जाता है। तो मेरी प्यारियों असल आजमाइश की जो हकीकत है वो यही है कि अगर हम अल्लाह सुब्हाने व तआला से अपनी मुश्किलात के वक्त जो है करीब हो जाते हैं। व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू वेरी डीप डिप्रेशन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने कुरान पाक को समझ कर पढ़ना शुरू किया। अब समझ कर कैसे पढ़ना शुरू किया, जो कि मैंने तर्जुमा अपनी टीन एज में शायद नहीं पढ़ा। जब मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ नहीं थी, तब भी मैं पढ़ सकती थी। लेकिन असल बात क्या हुई, आजमाइश आई है या जो भी परेशानी से मैं गुजरी हूँ, तो उसमें जो है मैंने तर्जुमे को पढ़ा। जब मैंने कुरान पाक के तर्जुमे को पढ़ा तो मुझे पता चला कि मैं कुरान पाक में ज़िंदगी के हर एक मामलात के बारे में बात की गई है, हमें वाक़ियात से समझाया गया है, हमें एक एक अल्फाज के साथ जो अल्लाह सुब्हाने व तआला तसल्ली दे रहे हैं। तो हम पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं। तो बस मैं उस आजमाइश को जो है अपने ऊपर मैं कहूँगी कि मैं ब्लेसिंग भी समझने लग गई। यकीन करो कि जैसे मुझे घबराहट होने लगती थी ना, मैं कुरान पाक खोल कर बैठ जाती थी और मैं कुरान पाक पढ़ने लग जाती थी और मुझे पता भी नहीं होता था कि मेरी एंजाइटी, मेरा डिप्रेशन कहाँ चला गया। मैंने आप लोगों के साथ जिक्र भी किया हुआ है, मेरी एक वीडियो है हाउ टू स्टे हैप्पी, उसमें मैंने काफ़ी कुछ अपने बारे में बताया भी हुआ है। तो फिर क्या हुआ मेरी प्यारियों, उस आजमाइश ने मुझे अल्लाह पाक के करीब कर दिया। शायद मुझ में गलतियाँ थी, अभी भी मैं बहुत गुनहगार हूँ, गलतियों से भरी हुई हूँ, लेकिन एक बात है कि अगर मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रही थी तो मुझे एहसास हो गया कि मैंने अल्लाह पाक के करीब होना है, मैंने अल्लाह पाक से दूर नहीं होना। मुझे काफ़ी करीबी लोग भी कह रहे होते थे कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुम दुआ करनी छोड़ दो, देखो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरा अल्लाह पाक से यही यकीन था कि अल्लाह पाक, मैंने अपनी नीयत साफ के साथ जो है सब कुछ किया है और आपने मेरा साथ दिया उस वक्त भी और आज भी। तो अल्लाह पाक आपकी तौफीक से इस आजमाइश में जो है मैं कुरान पाक समझ कर पढ़ रही हूँ और आपने मुझे एक एक लफ्ज़ से जो है आपने मुझे वर्ड टू वर्ड जो है तसल्ली दी है। तो अल्लाह सुब्हाने व तआला, मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप मेरी दुआ को ज़रूर कबूल करेंगे। तो मेरी प्यारियों, आपको ये बताने का मकसद यही है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई आजमाइश आ रही है, आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज आ रहा है, जैसे आप पहले नमाज नहीं पढ़ते, आप नमाज पढ़ने लग गई हैं, आप तहज्जुद नहीं पढ़ती, आप तहज्जुद पढ़ने लग गई हैं, आप कुरान पाक नहीं पढ़ती, आप कुरान पाक पढ़ने लग गई हैं, आपकी ज़िंदगी में दरूद इब्राहिम पढ़ने की अल्लाह पाक ने पहले तौफीक नहीं दी, अब आप पढ़ने लगी हैं। तो इससे क्या होगा, हम अल्लाह पाक के करीब हो जाएंगे। इस आजमाइश ने हमें अल्लाह पाक के करीब कर दिया और आजमाइश ने हमें अल्लाह सुब्हाने व तआला से मोहब्बत करना सिखाई। हमें बताया कि अल्लाह सुब्हाने व तआला से ज़्यादा हमें कोई भी प्यार नहीं कर सकता। मेरी प्यारियों, मुझे कुछ लोगों पर बड़ा मान था, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे उन लोगों से भी तोड़ा और अल्लाह पाक ने कहा कि नहीं, असल मोहब्बत, असल जो राह है वो मेरी ही है। तुम इधर उधर जो भटक रही हो ना, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। तुमने मेरे पास आना है, तुमने मुझे राज़ी करना है, जो मैंने बोला तुमने वो करना है। तुमने ये नहीं देखना कि लोग तुम्हें बुरा कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि तुम पेंडू हो, लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ बैठने का दिल नहीं करता, या लोग कह रहे हैं कि यार ये हर टाइम अपनी बात ही लेकर बैठ जाती है। तुम इन सब को छोड़ दो, ये दुनिया जो है ये फ़ानी है, तुम मेरे पास आ जाओ। मेरी प्यारियों, फिर जब मैंने अल्लाह पाक की बताई हुई बातों पर अमल किया और जो मुझ में गलतियाँ थी मैंने खुद को ठीक किया, मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ या तुमने ऐसा किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अल्लाह पाक से दुआ की। मेरी प्यारियों, अगर किसी की ज़िंदगी में भी आजमाइश है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट पाथ इंसान की लाइफ में चल रहा है, तो अल्लाह पाक के करीब हो जाए। उस आजमाइश को जो है अल्लाह सुब्हाने व तआला का शुक्र अदा करके गुजारें। जो आप देखें कि आप पहले ये चीज़ें नहीं कर रही थी, अल्लाह पाक के करीब होने के लिए अब उन चीज़ों को जो है आप अपनाएं और अल्लाह पाक के करीब हो जाएं। तो मेरी प्यारी, असल आजमाइश ये है जो मैंने आपको इतना डिटेल से बताया है। मेरी प्यारी, आपने मुझे कहा कि मैं आपसे अपनी नमाज़ों की रूटीन शेयर करूँ। मैंने अपनी 2-3 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने प्रॉपर्ली शेयर किया हुआ है। मेरी प्यारियों, मुझे बस ये होता है कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ तो ऐसा होता है ना, कभी एक बार कोई जज कर लेते हैं या कहते हैं कि ये तो खुद इतना पढ़ लेती है, तो पता नहीं, मतलब आपको पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप उन वीडियोज़ में देख लें, मेरी डेली रूटीन भी है, विंटर रूटीन
بھی میں نے شیئر کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنی تہجد روٹین بھی شیئر کی ہوئی ہے۔ ہاں انشاءاللہ یہ کہ آپ لوگوں کے لیے چلو ایک اور نئی ویڈیو بنا لوں گی، لیکن اس میں یہ کہ جو ہو سکے گا وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ باقی میں مینج کس طریقے سے کرتی ہوں، رات کی تنہائی کی جو عبادت ہے وہ میری الحمدللہ 2 بجے سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اشراق کی نماز تک، مطلب فجر بھی بیچ میں ادا کرتی ہوں، نفلی عبادات بھی کر رہی ہوتی ہوں، پھر اشراق کی نماز تک جو ہے میں پڑھتی رہتی ہوں، اللہ پاک کو راضی کرتی ہوں، اور اس کے بعد میری پیاری چاشت کا وقت ہوتا ہے وہ پڑھتی ہوں۔ بس اسی طریقے سے نا الحمدللہ پھر ساری نمازیں دن میں پڑھتی رہتی ہوں، جو پڑھنا ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھ رہی ہوتی ہوں، تفسیر میں نے شروع کی ہوئی ہے وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ہیں ان کے معنی سیکھ رہی ہوتی ہوں، مطلب سیکھ رہی ہوتی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ایک نام کے پیچھے اتنی گہرائیاں اور اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، تو میری پیاریوں بس اسی طریقے سے جو ہے سارا دن گزر جاتا ہے، اور حسنین کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں، گھر کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہوں، انسٹا پر بھی رپلائی کر رہی ہوتی ہوں، اور آپ لوگ مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں آپ رپلائی نہیں کری، تو میری پیاریوں دیکھ لو، یہ ساری روٹین ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، سب کچھ آپ کو بتایا ہوا ہے، کچھ بھی آپ سے چھپایا تو نہیں ہوا، آپ لوگوں کو سب کچھ پتہ ہی ہے۔ بس اللہ پاک قبول فرمائے۔ اللہ پاک کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں میری پیاریوں کہ کم از کم نا میں اس تکلیف سے نکلی ہوں جس تکلیف میں تھی، اور مجھے مطلب سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کس طریقے سے اپنے وقت کو گزاروں۔ کچھ لگتا تھا کہ بس اب پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، پھر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ بس میں اللہ پاک کے قریب ہوئی ہوں تو سکون ملا، اور اللہ پاک کی راہ کے علاوہ جو ہے کہیں پر بھی سکون نہیں مل سکتا۔ بس اللہ پاک ہمیں سکون دے اور اللہ پاک ہم سے راضی ہوں، اصل بات یہی ہے، اور اللہ پاک ہمیں بہتر سے بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھ سے یہ بھی پوچھا کہ آپ ہی صبر کیا ہے؟ صبر میری پیاری یہی ہے کہ اللہ پاک کا جو بھی فیصلہ ہے یا جو بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نے صبر کر لینا ہے، اور صبر آپ نے وہاں پر کرنا ہے جب آپ کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ جب کوئی انسان آپ کو غلط کہہ بھی رہا ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے صبر کر لیں۔ صبر سے ریلیٹڈ میں نے کافی کچھ پہلے بھی بتایا ہوا ہے، تو جیسے آج میری پیاری آزمائش سے متعلق میں تھوڑی سی ڈیٹیل سے آپ سے بات کی ہے، اسی طریقے سے جو ہے صبر سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کے ساتھ پراپرلی بات کروں گی، اور بس یہی کہوں گی کہ صبر ہم نے کرنا ہے، اور اللہ پاک کو صبر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ پیاریوں صبر وہیں کرنا ہے جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر میں کیوں صبر کروں، تو وہیں پر آپ نے صبر کرنا ہے۔ تو میری پیاری جو سوالات کے میں نے جوابات دیے اپنی انفارمیشن اور نالج کے مطابق دیے ہیں، آئی ہوپ میری پیاری آپ کے جو کوسچن تھے وہ کلیئر ہو پائے ہوں گے۔ میری پیاری میں خود ابھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے۔ تو غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، ان بھائی کی جو پریشانی تھی اللہ پاک نے جس طریقے سے دور کی ہے، ان کی بہن نے ان کی کہانی مجھے بھیجی ہے تو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور ان کی بہن لکھتی ہے، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسنین کو اور آپ کی جتنی پیاریاں ہیں ان کو خوش رکھیں، اور آپ ہی اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر کن فرمائے، آمین ثم آمین۔ کچھ عرصے سے فالو کر رہی ہوں، تو آپ ہی میں نے آپ کی ویڈیو کا لنک جو ہے اپنی فیملی میں بھی شیئر کیا تھا، تو آپ ہی ان میں سے میں نے اپنے بھائی کو بھی شیئر کیا، تو آپ ہی جب آپ کی بتائی ہوئی میریکل سٹوریز کو بھائی نے سنا تو بھائی نے مجھے بولا کہ میریکل سٹوری جو ہے جو اللہ پاک نے ان کے لیے میریکل کیا، جو کہ آپ ہی ہمارے پورے خاندان کا ایک میریکل ہے، تو انہوں نے مجھے بولا کہ تم آپ ہی کو ہماری سٹوری بھی بھیجو، تو بس آپ ہی انہی کے کہنے پر میں آپ کو ان کی کہانی بھیج رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے اگر آپ میرے بھائی اور بھابھی کی کہانی جو ہے اپنی ویڈیو میں شیئر کرتی ہیں۔ آپ ہی میرے بھائی کا جو رشتہ تھا میرے چاچو کی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا، سب کچھ آپ ہی بہت اچھے سے چل رہا تھا، لیکن آپ ہی پتہ نہیں اچانک سے میری چاچی کو کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی وغیرہ کرنی ہے۔ میرے چاچو اور میری چاچی نے آ کر میرے ابو اور امی کو یہ بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس کو بیچ دیا جائے اور ہمیں ہمارا حصہ دے دیا جائے۔ اب آپ ہی ان لوگوں کے پاس تو اپنا گھر تھا، لیکن آپ ہی ہمارے پاس تو ہمارا کوئی گھر نہیں تھا۔ اب جس گھر میں رہ رہے تھے وہ ہمارا آبائی گھر تھا، مطلب ددیال کا جو گھر تھا وہ اس میں ہم لوگ ہی رہ رہے تھے، میرے ابو بڑے بھائی تھے، اس لیے آپ ہی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور آپ ہی چاچو نے اپنا گھر الگ لے لیا تھا۔ اب آپ ہی ہماری فیملی جو تھی وہ اسی گھر میں رہ رہی تھی، لیکن آپ ہی جب ابو نے یہ باتیں سنی تو ابو کو بہت برا بھی لگا۔ ابو نے کہا کہ دیکھو تمہیں پتہ بھی ہے کہ میرے بچوں کے سر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے، جو کچھ میں کماتا ہوں وہ میں اپنی اولاد پر لگا دیتا ہوں، تم لوگ کس طریقے سے آ کر یہ بول سکتے ہو کہ میں اس گھر کو جو ہے بیچ دوں۔ اور آپ ہی ابو نے جب یہ بات چاچو اور چاچی کو بولی تو آپ ہی انہوں نے جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھایا کہ میرے بھائی کی محبت جو تھی آپ ہی وہ ان سے دور کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس رشتے کو ختم کرتے ہیں۔ اب آپ ہی ایک انسان کا رشتہ جو ہے بچپن سے ہوا ہو اور آپ ہی اتنی محبت ہو، ایک ہی کالج اور ایک ہی یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے تھے، دو خاندانوں کی نفرت کی وجہ سے جو ہے
मेरे भाई और मेरी कज़न जो है आप ही वो दूर हो गए। उसके बाद आप ही ऐसा हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे। भाई को कुछ समझ नहीं आ रही थी। आप ही अब्बू अम्मी कहते थे कि हम तुम्हारी खुशी की खातिर जो है इस घर को बेच देते हैं। भाई हमेशा यही बात कहते थे कि नहीं अब्बू ऐसा नहीं हो सकता, कैसे इस घर को बेच सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फूफो वगैरह का भी हिस्सा है, उन्हें भी देना होगा। अब्बू ये बात और है कि अगर मेरी कहीं पर अच्छी जॉब लग जाती है, उसके बाद मैं घर वगैरह बना लेता हूँ, तो जो फूफो और जो चाचू वगैरह का हिस्सा बनता है आप उनको दे दीजिएगा। लेकिन अब्बू अगर हमें घर बेच देते हैं तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकेगा, हम कहाँ किराए देते फिरेंगे। खैर आप ही अब्बू और अम्मी को इस बारे में पता था कि वो कितने ज़्यादा तकलीफ में आ चुके हैं। आप ही भाई जो है काफ़ी जगह पर जॉब वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, लेकिन आप ही कहीं से भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। भाई ने MBA किया हुआ था और भाई के पास अच्छी डिग्री भी थी, लेकिन आप ही फिर भी जो है भाई को जॉब नहीं मिल पा रही थी। आप ही भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गए थे। तो उसके बाद आप ही भाई एक जगह पर इंटरव्यू देने के लिए गए, तो वहाँ पर आप ही वेटिंग एरिया में और भी लड़के बैठे हुए थे। फिर जहाँ पर भाई इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो वहाँ पर जो है आप ही थोड़ा टाइम लग गया था, जिसकी वजह से आप ही जिन्होंने उनका इंटरव्यू लेना था वो लोग वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे। फिर वहीं पर भाई बैठे हुए थे, तो उनके साथ एक लड़का बैठा हुआ था। आप ही वो अपने फ़ोन पर जो है कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और आप ही वो सूरह यूसुफ पढ़ रहे थे। तो आप ही भाई ने बातों बातों में उनसे पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं, अगर आप जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो मुझे भी बताएं। उन्होंने कहा कि हाँ मैं जॉब के लिए भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को अपनी दुआओं में भी मांग रहा हूँ। फिर उनको सूरह यूसुफ को जिसने पढ़ने के लिए बताया था, तो वो कहते हैं कि वो एक शॉप पर खड़े थे, वहाँ पर किसी से मुलाकात हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने उनको सूरह यूसुफ पढ़ने का बोला था। भाई ने आप ही उनसे सारी डिटेल वगैरह पूछी कि किस वक्त और किस तरीके से पढ़ना है। उन्होंने आप ही भाई को बोला कि इशा की नमाज के बाद जो है तुम सूरह यूसुफ एक मरतबा पढ़ लो, इसे 25 मिनट लगते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। वल आखिर दरूद इब्राहिम पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 6 महीनों से पढ़ रहा हूँ और जो अल्लाह पाक से दुआ मांग रहा था वो दुआ अब मुझे कबूल होती हुई नज़र आ रही है। जिनको मैं पसंद करता था उनके घर से जो है हम लोग को दावत का पैगाम आया है, तो इंशाल्लाह अब जो है हम रिश्ता लेकर जाएंगे। तो खैर आप ही भाई के दिल में भी एक उम्मीद जाग गई। भाई ने कहा कि चलो मैं भी इंशाल्लाह अब सूरह यूसुफ पढ़ूंगा। आप ही उसके बाद भाई ने इंटरव्यू वगैरह दिया और भाई घर आ गए। भाई ने जो है उसी रात को आप ही सूरह यूसुफ पढ़नी शुरू कर दी। भाई जहाँ पर इंटरव्यू देकर आए थे वहीं से आप ही भाई को जो है सिलेक्शन की कॉल आ गई। आप ही हम सब लोग इतना खुश थे, क्योंकि आप ही भाई की जो वो थी ड्रीम जॉब थी, और भाई चाहते थे कि अगर वहाँ पर जॉब मिल जाएगी और वहाँ पर आप ही भाई को घर भी मिल जाएगा और गाड़ी भी मिल जाएगी। बस आप ही अल्लाह ताला ने ही हमारे रास्ते आसान किए। भाई ने आप ही सिर्फ 3 दिन जो है सूरह यूसुफ को पढ़ा। जो उन्होंने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि आप ही वहाँ पर भाई की जॉब हो गई और भाई को आप ही घर भी मिल गया और गाड़ी भी मिल गई। बस आप ही अल्लाह ताला ने कुन फरमाना होता है और अल्लाह ताला आप ही किसी का वसीला बना देते हैं। भाई अगर वहाँ पर आप ही फॉर एग्जाम्पल ना भी जाते इंटरव्यू देने के लिए, भाई की उनसे मुलाकात ना होती। खैर उसके बाद आप ही ये तो एक दुआ हमारी कबूल हो गई, हमारा आप ही सब कुछ बदल के रह गया, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। उसके बाद आप ही अब्बू ने भाई को बोला कि देखो जो तुम्हारी दुआ थी और जो हमारी दुआ थी अल्लाह पाक ने कबूल कर ली है। अब तुम्हें घर भी मिल गया है, गाड़ी भी मिल गई है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में बेटा इस घर को बेच देते हैं और जो फूफो का और जो चाचू और चाची जिस वजह से नाराज़ हैं उन लोगों को उनका हिस्सा दे देते हैं। क्योंकि बेटा अगर कल को मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो ये ना हो कि बेटा मैं अपने ऊपर किसी चीज़ का बोझ लेकर जाऊँ। जब अल्लाह ने मेरी नीयत को देखते हुए तुम्हें अच्छी जगह पर जॉब दे दी है, तुम्हारी नीयत भी साफ़ थी, तो बेटा अल्लाह पाक ने हमारे रास्ते आसान किए हैं, तो क्यों ना बेटा मैं अपनी बहनों का और अपने भाई का जो है दिल साफ कर दूं। घर जो था वो सेल होने के लिए लगा दिया। अब आप ही हमें पता चला कि आप ही चाचू और चाची जो है अपनी बेटी की शादी कहीं और कर रहे हैं। तकरीबन आप ही 1.5 महीने बाद जो है उसकी शादी है। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और आप ही मैंने अपने भाई को अपनी आंखों के सामने आप ही रोते हुए देखा है। रो रो कर अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत के लिए दुआ मांगते थे। अल्लाह पाक के सामने आप ही सारी सारी रात जो है वो दुआएं करते रहते थे। आप ही सूरह यूसुफ जब पढ़ते थे तो अल्लाह पाक से दुआ करते थे कि अल्लाह पाक आपने मेरी उस दुआ को 3 दिन में कबूल कर लिया, तो अल्लाह पाक इस दुआ पर भी कुन फरमा दे। भाई को जहाँ पर आप ही अल्लाह के बंदे मिलते थे तो भाई उनको दुआ के लिए कहते थे, अल्लाह पाक उनको उनकी मोहब्बत से मिलवा दे। अब आप ही ऐसा हुआ जब इंसान को पता चल जाए कि उसकी मोहब्बत जो है वो कहीं और जा रही है, तो आप ही अब खुद सोचें कि उसकी क्या हालत होगी। खैर आप ही मैं भाई को समझाती भी थी कि भाई अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देंगे, तुम्हारी और मेरी सोच से बढ़कर अल्लाह ताला ने हमें नवाजा है, तो अल्लाह पाक ज़रूर कुन फरमा देंगे। भाई माशाल्लाह से सूरह यूसुफ पढ़ते जा रहे थे, अल्लाह ताला से दुआ करते थे। फिर ऐसा हुआ कि मेरी कज़न की रुखसती भी हो गई और आप ही जब हमें पता चला, हमने कोशिश की कि इस बारे में भाई को पता ना चले। हम ना भी बताते तो आप ही दूसरे कज़न्स वगैरह जो हैं वो लोग तो उनकी शादी पर गए थे, तो भाई के पास आप ही जब पिक्चर्स वगैरह आई तो भाई ने सिर्फ एक बात बोली कि इसकी शादी ज़बरदस्ती की गई है और ये खुश नहीं है, इसके चेहरे पर मुझे खुशी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। बस आप ही हम भाई को समझाते थे कि अब छोड़ दो दुआ करनी।
بس اس بات کو اللہ پاک کی رضا سمجھ کر قبول کر لو۔ لیکن آپ ہی پتہ نہیں بھائی کا توکل اور یقین اللہ پاک پر ایسا تھا کہ آپ ہی بھائی کو اس بات کا یقین تھا کہ بھائی کی نیت صاف ہے، پہلے دن سے آپ ہی اس کو اپنے محرم کی نظر سے ہی دیکھا ہے۔ بھائی کہتے تھے کہ اللہ پاک نے جو کیا وہ بہتر کیا، لیکن میں اللہ پاک سے اپنے نصیب میں بہتری مانگتا ہوں اور اس کے نصیب میں بھی بہتری ہی مانگتا ہوں۔ اللہ پاک اس کو خوش رکھے، اگر اس کی مرضی سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو وہ ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رہے، لیکن باقی اللہ پاک اس کی نیت بھی جانتے ہیں، میری نیت بھی جانتے ہیں۔ اب آپ ہی ایسا ہوا کہ آپ ہی وہ نئی نویلی جو دلہن تھی، اسی رات کو آپ ہی ہمیں پتا چلا کہ ہسبینڈ کے ساتھ آپ ہی کوئی واقعہ پیش آئے جس میں آپ ہی اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ ہی راتوں رات جو ہے اس لڑکی کی زندگی بدل کے رہ گئی، دکھ بھی ہوا۔ اب آپ ہی چاچو اور چاچی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں نے شاید ان کی بیٹی کے لیے کچھ برا بھلا بولا ہے، یا پتہ نہیں ہماری طرف سے کوئی بددعا ان کی بیٹی کے لیے نکلی ہے، بیٹی کی خوشیاں اور زندگی تباہ ہو کے رہ گئی ہے۔ لیکن آپ بھی بس اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ انہوں نے جہاں پر اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تھا ان کا آپ ہی بیک گراؤنڈ اچھا نہیں تھا، تو آپ ہی بس لڑائی جھگڑے ان کی فیملی میں آئے دن ہوتے رہتے تھے۔ اور آپ ان ساری باتوں کے بعد جو ہے 7 مہینے گزر چکے تھے اور آپ ہی بھائی پھر بھی سورہ یوسف پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کے نصیب کے لیے بھی اور اپنے نصیب کے لیے بھی بہتری ہی مانگ رہے تھے۔ اب آپ ہی ابو اور امی نے جب دیکھا کہ بھائی کی محبت اتنی صاف اور پاک ہے اور اتنی سچی ہے، تو آپ ہی ابو نے کہا کہ چلو آؤ جو ہے اس کا رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ امی نے کہا کہ وہ لوگ ہم سے بالکل بات نہیں کریں گے، جو ہے ان کی چچی کا پتہ ہے وہ تو ہمیں گھر سے بھی نکال دے گی۔ ابو نے کہا گھر سے ہی نکالیں گے نا، کوئی بات نہیں، ہم اس بات کو سوچ کر جائیں گے کہ ہم صرف اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے ایک بار جا رہے ہیں، اگر ان کی طرف سے انکار آیا تو دوبارہ میں جو ہوں اس کو دعا مانگتے ہوئے بھی نہ دیکھوں، میں اس لڑکی کے لیے اس کو روتا ہوا دیکھوں۔ اب آپ ہی ابو امی اور میں جو ہوں ان کے گھر گئے، وہ لوگ پہلے ہمیں دیکھ کر حیران رہ گئے اور آپ ہی ابو نے ساری بات انہیں بتائی۔ ابو نے کہا کہ دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، ہمیں کسی چیز کا اعتراض نہیں ہے، اگر تم بے شک ہمارے محلے والوں سے پوچھ لو کہ ہم نے گھر بھی بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ نے گاڑی دے دی ہے، گھر دے دیا ہے، ہمارا سب کچھ اللہ پاک نے بدل کے رکھ دیا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نے وہ گھر لینا ہے تو پورا گھر لے لو، جب بکے گا جس جس کا جو شیئر بنے گا اس کو خود بخود تم لوگ دے دینا، لیکن دیکھو میں تم لوگوں سے ایک بار مانگنے کے لیے آیا ہوں اپنے بیٹے کی خوشی، میرے بیٹے کی خوشی جو ہے مجھے لوٹا دو۔ بس آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ہی میری چچی اور چاچو کے دل کو نرم کیا، ان لوگوں نے میرے امی ابو کی بات کی لاج رکھ لی، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جان آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم لوگوں نے آپ لوگوں سے زیادتی کی ہے، ہم لوگ تو خود آپ لوگوں کو فیس نہیں کر پا رہے تھے، اسی لیے ہم لوگ آپ لوگوں کے گھر بھی نہیں آئے، ہماری بیٹی کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی، بس بھائی جان اب آپ جو کہتے ہیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ آپ ہی میری امی کو تھوڑا سا غصہ بھی تھا کہ دیکھو اب اپنی بیٹی کا مسئلہ آیا ہے تو یہ لوگ کیسے مان گئے ہیں، لیکن آپ ہی امی ابو نے یہ کچھ نہیں دیکھا۔ امی ابو نے کہا کہ لڑکا لڑکی نے رہنا ہے، جب لڑکے کی مرضی ہی اس لڑکی کے ساتھ ہے تو ہم کیوں بیچ میں دیوار بنے۔ خیر اس کے بعد آپ ہی سورہ یوسف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ٹھیک کر دیا اور آپ ہی جو دلوں میں نفرتیں تھی وہ محبت میں بدل گئی، اللہ تعالیٰ نے رستے آسان فرمائے، جو آپ ہی دروازہ بالکل بند ہو چکا تھا، لڑکی آپ ہی شادی کر کے کہیں جا چکی تھی لیکن آپ ہی وہ میرے بھائی کے نصیب میں تھی تو وہ میرے بھائی کو ہی ملی۔ اب آپ ہی ماشاءاللہ سے میرے بھائی اور بھابھی جو ہیں عمرہ کر کر آئے ہیں اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو آپ ہی بس جو ہے میں اس میریکل سٹوری کو اسی لیے شیئر کر رہی ہوں کہ آپ ان کے لیے بھی دعا کروائیے گا اور میرے لیے بھی دعا کروائیے گا، کیونکہ آپ ہی میں بھی سورہ یوسف پڑھ رہی تھی، میرے لیے بھی آپ ہی بہت اچھا فیملی میں سے پروپوزل آیا ہے، تو آپ ہی بس جو میں بھی دعا مانگ رہی تھی میری دعا پر بھی اللہ پاک نے کن فرمایا ہے۔ پیاریوں کو بتائے گا کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے سورہ یوسف ایک مرتبہ پڑھنی ہے، کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی حاجات کے لیے اللہ پاک سے دعا کر سکتی ہیں، اول آخر درود ابراہیم لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک آپ ہی سب کو خوش رکھے اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، آپ کو اللہ پاک اجر عطا فرمائے کہ آپ نے اپنے بھائی کی اتنی پیاری میریکل سٹوری ہم تک پہنچائی ہے، اور میری پیاری آپ کو اللہ پاک نے اپنے بھائی بھابھی کا وسیلہ بنایا جو کہ آپ نے مجھ تک ان کی اتنی خوبصورت میریکل سٹوری پہنچائی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کا نصیب بھی اچھا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی بھابھی کو ہر بری نظر حسد سے بچائیں، آمین ثم آمین۔ پیاریو آپ لوگ بھی سورہ یوسف پڑھنا چاہتی ہیں تو انہوں نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھی تھی، اللہ پاک نے قبول کیا، لیکن دیکھیں انہوں نے بیچ میں صبر کتنا کیا، دعا کرتے رہے توکل اور یقین کے ساتھ، جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا تھا پھر بھی اللہ پاک سے دعا کرتے رہے اور اللہ پاک نے ان پر کرم کیا۔ اور اب جو ہے سیکنڈ میریکل سٹوری وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، جو کہ ہے جی میریکل آف درود ابراہیم۔ میری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ درود ابراہیم سے ریلیٹڈ میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی۔ آپ ہی میری امی کو جو ہے آپ ہی لیور کینسر ڈائگنوز ہو گیا تھا، ہم لوگ بہت پریشان تھے، آپ ہی ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کافی عرصے تک جو ہے ہاسپٹل
میں ایڈمٹ رہیں، اس کے بعد آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ ہی ہمیں کسی نے جو ہے درود ابراہیم پڑھنے کے بارے میں بتایا۔ آپ ہی میں روزانہ اپنی امی کی صحت کے لیے 1000 مرتبہ جو ہے درود ابراہیم پڑھ کر دعا کرتی تھی، اللہ پاک میری امی کو صحت دے دے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ماں کا دکھ کوئی اولاد نہیں دیکھ سکتی اور اولاد کا دکھ ماں باپ نہیں دیکھ سکتے۔ بس آپ ہی میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرے ماں باپ میرے لیے کیا معنی رکھتے ہوں گے۔ خیر آپ ہی میں اپنی امی کے لیے دن رات اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہتی تھی، اور 1000 آپ ہی میں ایک دن میں جو ہے درود ابراہیم پڑھتی تھی۔ اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ جہاں پر آپ ہی میری امی کی جو رپورٹس تھی بالکل نیگیٹو ہو چکی تھی، تو آپ ہی تقریباً 4 مہینے بعد دوبارہ سے جب ٹیسٹ وغیرہ کروائے، بلڈ سیل کی کاؤنٹنگ تھی آپ ہی وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گئی، اور رپورٹ بھی آپ ہی ماشاءاللہ سے پازیٹیو آئی، تقریباً آپ ہی 80% میری امی بالکل ٹھیک ہو گئی۔ درود ابراہیم پڑھنے سے ہماری زندگی کا آپ ہی سب سے بڑا یہی میریکل ہوا کہ اللہ پاک نے میری امی کو زندگی اور صحت دی، اور آپ ہی اللہ پاک نے درود ابراہیم پڑھنے سے میری امی کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ اللہ سب بیماروں کو شفا دیں۔ آپ ہی بتائیے گا اپنی ویڈیو میں، اور میری امی کی سٹوری کو شیئر کیجیے۔ کوئی بھی اپنی صحت کی وجہ سے پریشان ہے تو اللہ پاک سے 1000 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دعا کریں۔ مجھے پتا ہے شاید پڑھنا مشکل ہو جائے، لیکن آپ ہی جتنا ہو سکتا ہے وہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ سے آسانیاں مانگے، درود پاک سے آپ ہی رکے ہوئے کام بن جاتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آسانیاں فرمائے، اور آپ میری امی کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا کہ جو 20% بھی بیماری رہ گئی ہے اللہ پاک وہ بھی کلیئر کر دے، اور اللہ پاک آپ ہی ان کو ٹوٹلی جو ہے وہ بالکل شفا دے دے انشاءاللہ۔ مجھے یقین ہے اللہ پاک پر، اسی لیے میریکل سٹوری آپ تک پہنچا رہی ہوں کہ آپ اپنی بہنوں کو بھی میری امی کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے بولیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آپ کی جتنی میریکل سٹوریز آ رہی ہیں میں ان کو فالو کر رہی ہوں، اور میں اپنے لیے بھی جو ہے سورہ یوسف پڑھ رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں، اور امی کی صحت یابی کے لیے درود ابراہیم پڑھ رہی تھی اور ابھی بھی پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر کرے، پریشانیوں کو اور مشکلات کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن۔ میری پیاری، اگر باڈی میں جو بلڈ ہی نہ بنے اور بلڈ جو ہے وہ بیکٹیریا کی شکل اختیار کر جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے انسان کا؟ انسان تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک جو ہے سب کچھ کر دینے پر قادر ہے، اور اللہ پاک نے ان کو درود ابراہیم پڑھنے کی توفیق دی، اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ان کی امی کی جو رپورٹس تھی وہ پازیٹیو آئی ہیں۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا کہ اگر کوئی بھی سن رہے ہیں تو وہ درود ابراہیم جتنا ہو سکتا ہے پڑھ لیں۔ ان بہن نے تو 1000 مرتبہ پڑھا تھا۔ اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، کیونکہ درود ابراہیم سے ہر کام ہو جاتا ہے، ہر کام ہو جاتا ہے۔ میں کہوں گی امپاسبل سے امپاسبل چیز بھی جو ہے نا وہ پاسبل ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاریوں، آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، میں کبھی بھی نہیں کہتی، لیکن اس کو آپ جو ہے ہیلپ کے لیے کسی کی شیئر کیجیے گا، تاکہ اگر کوئی بھی پریشان ہے تو یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے، اور اللہ پاک آسانیاں فرمائے، ان کے حق میں بھی ہمارے حق میں بھی انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کے لیے دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آپ لوگوں کے دل کی دعائیں اور حاجات کو اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، سب کی پریشانیاں مشکلات کو حل فرمائے، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔